अनदेखी से मुराद है शैतानी क़ुव्वतें जो हैं वो तो एग्जिस्ट करती हैं ना इस दुनिया में, इस कायनात में। जाने पहचाने लोगों की तरफ से दुश्मनी, अनदेखे लोगों की तरफ से जो दुश्मनी है, अनदेखी जो क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से दुश्मनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपके साथ मुखातिब हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अली। और आज जो है मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी नादिर कलाम अल्लाह ताला की है कुरान करीम, उसमें से एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, हदिया करने लगा हूँ। आजकल भी दौर इस तरह का है, शुरू से ऐसे ही है, दुश्मनी दोस्ती। जब से इंसान को अल्लाह ने तख्लीक किया, दुनिया पे भेजा, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में भेजे जाने से पहले जो शैतान मरदूद है, इब्लीस, वो इंसान का दुश्मन, और फिर दुनिया के ऊपर भी इंसान का दुश्मन। और फिर यही जो शैतान होता है ये दुश्मनियाँ दिलों में डालता है, और फिर इंसान जो है वो एक दूसरे के खून का प्यासा भी हो जाता है। बुरे अमाल भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी होते हैं, नज़र बद भी होती है, हसद भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने काम के अंदर हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, उसके अंदर हासदीन आ जाते हैं। फिर कुछ लोग जुल्म करने वाले लोग होते हैं, वो और तरीक़ों से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप अपनी लाइन पे सीधे होते हैं, मगर ये है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, और उस सिलसिले में आके, उस चक्कर में आके वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की बेस के ऊपर जो है वो इस तरह करते हैं। ये ख़ानदानों में भी होता है, इदारों में भी होता है। फिर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ अनदेखी क़ुव्वतें जो हैं उनके ज़ेरे असर लोग चले जाते हैं, वो दुश्मनी में आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये चलती है। अनदेखी से मुराद है शैतानी क़ुव्वतें जो हैं वो तो एग्जिस्ट करती हैं ना इस दुनिया में, इस कायनात में। और उनका एक अपना एनर्जी का लेवल है। वो कोशिश करते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स, हालांकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो हमारे वीक एरियाज़ को ढूंढ के उनके ऊपर काम करते हैं, और फिर इंसान जो है वो कई दफ़ा फ्लैट भी हो जाता है। तो ये जो देखी और अनदेखी दुश्मनी है, जाने पहचाने लोगों की तरफ से दुश्मनी, अनदेखे लोगों की तरफ से जो दुश्मनी है, अनदेखी जो क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से दुश्मनी। कई मनहूस लोग इस तरह के इस माशरे में पाए जाते हैं कि जो चंद पैसों के एवज़ थोड़े से पैसे लेते हैं, या लाखों रुपया भी लोगों से लूटते हैं, लेके उसके बाद वो शैतानी अमाल जो हैं वो करते हैं, बहनों को भाइयों के ख़िलाफ़, भाइयों को बहनों के ख़िलाफ़, और अपना उल्लू बीच में से सीधा करते हैं। तो वक्ती तौर के ऊपर परेशानी आती है, फिर जो जिसके ऊपर नेगेटिव कोई काम किया जाता है, वो जब अल्लाह के साथ अपना मामला सीधा करता है तो उसके मामला ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी आते हैं, ये करने कराने वाले जो 2 नंबर खबाइस वाले लोग, खबीस लोग जो हैं, मेरा वास्ता ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से पड़ा, और मैंने देखे, अच्छे लोग भी देखे, बुरे लोग भी आए। तो ये कहते हैं कि जनाब जो हमने कर दिया बस जाओ, फिर अल्लाह से भी नौज़ुबिल्लाह ऐसी बातें करेंगे, जो हमने कर दिया वो कोई ठीक कर ही नहीं सकता। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पे पूरा यकीन रखते हुए ये बात आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जनाब जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मामला सीधा कर लेते हैं ना आप, पूरा यकीन रख के, तो फिर सामरी जादूगर जो है वो भी आपको पता है कुरान पाक में उसका ज़िक्र है, वो फ़ेल हो गया था। तो ये है कि ये जो मैं हदिया करने लगा हूँ आपको, इसको, ये जो तमहीद मैंने आपके सामने बांधी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ कि इस मुआशरे में ऐसे ऐसे फ़िरौन हैं जो लोगों के घरों को ख़राब करते हैं, ख़राब करवाते हैं, रिश्तों को ख़राब करवाते हैं, और वो ख़ुद भूल जाते हैं कि उनके अपने घरों में भी बेटियां मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, औलादें मौजूद हैं, अपने प्यारे रिश्ते मौजूद हैं। वो अपने पैसों के लिए, अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए, और फिर वो ये समझते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं उनका लेता, उनका मुझे फ़ोन आया, जी मैंने तो अभी 17 साल और ज़िंदा रहना है अली साहब,
تو میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. مطلب اس طرح کے دعوے کرنے والے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ اس معاشرے کے اندر، ایسے لعین منحوس لوگ ہیں. تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اوپر ذات کوئی بھی نہیں ہے. پنجتن پاک کا واسطہ دیں اللہ رب العزت کو اور اپنے کام جو ہے نا وہ سیدھے کروائیں. اب ہم آتے ہیں اس عمل کی طرف، اس وظیفے کی طرف. یہ ہر قسم کا جو دشمن ہے نا، دیکھا ہے، اندیکھا ہے، اور کوئی اور طاقت ہے جو بھی سو کال، اس سے یہ آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حکم سے بچاؤ دے گا انشاءاللہ. جو بھی کسی کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارا کیا ہوا کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ خود اللہ کی مدد لے کے اس کو خود ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. طریقہ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. آپ نے جناب یہ کرنا ہے، آپ کسی بھی عمر میں، آپ مرد ہیں، خاتون ہیں، لڑکا ہیں، لڑکی ہیں، کسی بھی طرح کے دشمن سے پریشان ہیں، دیکھے اندیکھے سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کل صبح یہ کام آپ نے کرنا ہے، یا کل آپ رات کا وقت جو ہے کوشش کریں کہ منتخب کر لیں اس کے لیے. عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ 2 نفل، اس کو سٹارٹ کرنے کا، اس کو شروع کرنے کا طریقہ ہے 2 نفل پڑھیے حاجت کے نفل پڑھیں پہلے دن. حاجت کے نفل پڑھ کے حاجت آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا دشمن ہے، جس کو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، یا نہیں جانتا یا نہیں جانتی، اس سے میرا بچاؤ تو نے کرنا ہے پنجتن پاک کے واسطے سے. یہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر، 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا علیم و یا خبیر. یا علیم و یا خبیر یہ ایک دانے کے اوپر ایک مرتبہ تصور ہوگا. اس کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا. اچھا، ذہن میں پڑھتے وقت یہ رکھیں کہ جو دشمن ہے اس کی تو خبر آپ کو ہے، اور علیم یا علیم مجھے علم دے اور مجھے خبر دے یا خبیر اس دشمن کی بھی کہ وہ مجھے کیا نقصان پہنچا رہا ہے یا وہ کون ہے. آپ کو اشارہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ آپ نے کرنا. ٹھیک ہے جی، اب آپ سو جائیں. اچھا، خواب میں آپ کو اشارہ آتا ہے، سمجھ آتی ہے، جس طرح سے بھی ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مگر یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ یہ آپ کا عمل جو ہے یہ اللہ نے قبول کیا ہے. اب آگے جو میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں، یہ اس کے اندر آپ کو چیز فلیش کرے گی. اگر فلیش نہیں بھی کرتی تو جو بھی آپ کا اندیکھا دشمن ہے، جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، وہ اس کی جو خباثت ہے، اس کی دشمنی ہے، اس سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی خوشبو لینی ہے. کوئی بھی آپ عود کی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. عطر استعمال کیجیے گا، اس میں الکوہلک جو پرفیوم ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. عود آپ لے لیں اچھا سا. آپ چمیلی کر سکتی ہیں استعمال، خواتین جو ہیں گل یاسمین جو ہے، کوئی اچھا سا عطر لے لیں اپنی پسند سے، اور باوضو ہو کے عطر لگا لیں. اور عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، یہ عمل ہے 21 دن اور 41 دن، جس میں آپ کو نظر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام کر دیا ہے، اس میں آپ اپنا جو ہے وہ مقرر کر لیں. 21 دن میں ویسے نارملی کام جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، دشمن سے چھٹکارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. اب میری یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں لوگ، یعنی جو عملیات سے جن کا تعلق ہے، یا جو لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، ان کو یہ چیز بہت بری لگ رہی ہوگی، مگر میرا مشن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو جوڑوں، اللہ کے نبی کے ساتھ، اور پنجتن کا جو گھرانہ ہے، اللہ کے نبی کا جو گھرانہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دوں. کیونکہ انہی کا صدقہ جو ہے نا، ہم کھائے جا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا کے جانا ہے، آگے بھی انہی کا صدقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے. اچھا، بہرحال اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے. آپ نے مصلے پہ بیٹھنا بوضو عطر لگا کے، اور آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے 140 مرتبہ 140 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، اور
اس کو آپ نے پڑھنا ہے. کچھ لوگ آیت الکرسی یہاں تک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی. کچھ لوگ جو ہیں کچھ اور مسالک جو ہیں ہمارے کچھ اور مسالک جو ہیں وہ آیت الکرسی کو تھوڑا سا پرولونگ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے آیا مبارکہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 140 ٹائمز. اچھا، اب یہ آپ نے پڑھ لی، اور آپ نے اس سے پہلے ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود آپ نے پڑھا. اس کے بعد 140 ٹائمز اس کو پڑھا. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے. اس کے بعد آپ نے سورہ فلق اور سورہ والناس یہ آپ نے 21 مرتبہ جو ہے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لینا ہے. وہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے. اس عمل میں 2 بار دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے. ایک تو دیکھے جو دشمن ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک بار آپ نے دعا کرنی ہے ان دیکھے دشمنوں کے لیے. وہ آپ پہلی بار میں کر لیں دعا ان دیکھے کے لیے، یا دوسری بار میں کر لیں. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا اور آپ نے پانی پہ دم کیا. وہ پانی آپ خود بھی پی لیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلا دیں. 21 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سختی کا شکار ہوگا، اور آپ کا پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے خاندانی معاملات کے اندر پریشانی کا شکار ہیں، یہ عمل یہ وظیفہ عمل جو بھی آپ اس کو سمجھیں یہ کریں. اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کے معاملات جو ہیں وہ اللہ پاک بالکل اپنے ساتھ جوڑ لے گا اور خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے. پھر دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس کسی اور کسی اچھی چیز کے ساتھ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.